قابل قدر دوستو، اگر یہ میری باتیں نہ سمجھ آئیں تو میں عقلی طور پر آپ کو علم کی فضیلت سمجھاتا ہوں، ذرا غور کرنا ہے، نیند نہیں کرنی۔ ہمارے اس جسم کے اندر ایک مقام ہے جہاں علم کو رکھا جاتا ہے۔ العلم علمان، فرمایا علم دو قسم کے ہیں، ایک علم وہ ہے جو زبان پر چلتا پھرتا ہے، اور ایک علم وہ ہے جو دل کے اندر موجود ہے۔ فرمایا افضل علم وہ ہے جو دل کے اندر ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے علم کے لیے پورے جسم سے جو اعلیٰ مقام تھا اسے چنا۔ انسان کا دل پورے جسم کا بادشاہ ہے، پورے جسم کا صدر مقام ہے، پورے جسم کا اعلیٰ ٹکڑا ہے۔ اللہ نے علم کی فضیلت بتائی کہ دنیا والوں، میں نے علم کو جسم کے اعلیٰ حصے کے اندر رکھا ہے۔ اب یہ علم حاصل کیسے ہوتا ہے؟ دیکھنے سے، آنکھ، سننے سے کان، سونگھنے سے ناک، چکھنے سے منہ۔ ہاتھوں سے علم ہوتا ہے لیکن بہت کم، زیادہ تر دیکھنے سے، سونگھنے سے، چکھنے سے، سننے سے۔ توجہ فرمانا، یہ چار علم حاصل کرنے کے آلے ہیں، یہ چار علم حاصل کرنے کے ذریعے ہیں۔ علم حاصل ہوگا آنکھ سے، علم حاصل ہوگا کان سے، علم حاصل ہوگا ناک سے، علم حاصل ہوگا چکھنے سے، منہ سے۔ اللہ نے یہ چاروں اعلیٰ چیزیں جسم کے اوپر والے حصے کے اندر رکھی ہیں تاکہ تمہیں قدر ہو علم کی کہ جیسے علم کے لیے میں نے جسم کا اعلیٰ ٹکڑا منتخب کیا ہے، علم حاصل کرنے والی چیزوں کو بھی میں نے جسم کے اوپر والے حصے کے اندر رکھا ہے۔ علم کے بعد نمبر آئے گا عمل کا، تو یہ ہاتھ عمل کرتے ہیں، یہ پاؤں عمل کرتے ہیں، یہ ہمارے گھٹنے عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچے رکھا، بتایا عمل کا نمبر بعد میں ہے، علم کا نمبر پہلے ہے۔ اور چوتھی چیز ہے دولت، پیسہ، ٹکا۔ آپ کیا کریں گے اس پیسے کے ساتھ؟ مرغی کھائیں گے۔ کیا کریں گے اس پیسے کے ساتھ؟ بکرا بھون کے کھائیں گے۔ کیا کریں گے پیسے کے ساتھ؟ سونے کا کشتہ کھائیں گے۔ کیا کریں گے پیسے کے ساتھ؟ چاندی کا کشتہ کھائیں گے۔ توجہ کرنا، یہ جن چیزوں سے آپ نے دولت کے ذریعے جن چیزوں کو حاصل کیا، اس کا مقام بنایا معدہ، جس میں ہر وقت غلاظت رہتی ہے۔ اس کا مقام بنایا بڑی آنت، جس کے اندر ہر وقت نجاست رہتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ علم کا مقام کیا ہے اور دولت کا مقام کیا ہے۔